السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد ہارون ہاشمی، آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ترکی کے اندر ایک ایسی ویڈیو آج کل وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک بڑا ہال ہے جدھر تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر چھوٹی سی ایک خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کا ایک عکس بنایا ہوا ہے، اور وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو حرم شریف کا یعنی حج کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ان کو پریکٹیکل طور پر کرایا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ جو داستان شیئر کر رہا ہوں، یہ ہے ترکی کے اندر ایک ایسا ادارہ موجود ہے، یعنی ترکی کا ایک اسکول ہے، اور اس اسکول کے اندر بچوں کو یعنی چھوٹے چھوٹے جتنے بھی بچے ہیں ان کو ایک ایسی ایکٹیویٹیز کرائی جا رہی ہے تاکہ ان کے ذہن میں اب سے یہ بات بیٹھ جائے کہ اسلام کی جو سب سے اہم عبادت ہے وہ ہے حج بیت اللہ، اور اسلام کا جو اہم رکن ہے وہ ہے حج، تاکہ کل آپ بڑے ہو کر یا جب بھی آپ کو موقع مل سکے تو آپ وہاں پر جا کر بہتر طریقے سے اس عبادت اور اس فریضے کو سر انجام دے سکے۔ میرے دوستو، یہ ہے ترکی، جو مغرب کی سرزمین پر واقع، جسے مغربی ملک کہا جاتا ہے اور جسے یورپ بھی کہا جاتا ہے، وہ اپنے تعمیر اور ترقی کا راز جو راز بتا رہے ہیں، اور ان کا جو ڈسپلن ہے، ان کا جو قانون ہے، جو نظام ہے وہ اسلامی ہے، یعنی ان کے اسکولوں اور ان کے اسکول یعنی تعلیمی اداروں کے اندر دیکھو ماشاءاللہ کس طرح بچوں کو اسلامی طرز تعمیر کا نظریہ دیا جا رہا ہے۔ اگر دیکھیں ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہم بہت کہتے ہیں کہ یہ بات ہم بہت کرتے رہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست میں رہتے ہیں، اور پاکستان کی بنیاد بھی اسلامی طرز نظریہ کی بنیاد پر ہوئی تھی، یعنی پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ میرے دوستو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس مغرب کے اندر واقع، مغربی سرزمین کے اندر واقع ایک یورپی ملک اپنے آپ کو یعنی اپنی ترقی کا راز جو وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہے اسلام، اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے ایک اسلامی ملک جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ اور کلمہ طیبہ ہے، وہ اپنے اسلامی نظام کو چھوڑ کر اپنے تعلیمی اداروں کے اندر مغربی نظام کو رائج کر رہا ہے۔ ہمارے اگر تعلیمی اداروں کی بات کی جائے تو دیکھو کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کے اسٹوڈنٹ دنیا کے اندر انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہو۔ آج تک ہمیں کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آ رہا ہے سامنے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کا کوئی ایسا نوجوان جس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اسلامی طرز تعلیم کو چھوڑ کر مغربی طرز تعلیم کے پیچھے لگ چکے ہیں، جو ہمارے تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھو میرے دوستو، ہم ایک مسلمان ریاست کے اندر رہ رہے ہیں، ہماری سوچ بھی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلامی طرز تعمیر اور اسلامی ریاست ہی ہماری کامیابی کا راز ہے، لیکن ہمارے اندر ایک ایسا طبقہ موجود ہے، کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس پاکستان اور اسلام کی شناخت، پاکستان کے اندر اسلام کی شناخت کو مٹانے کے لیے یورپ کا قانون لاگو اور رائج کر رہے ہیں۔ دیکھو یورپ آج لگا ہوا ہے، یعنی ترکی بھی یورپ کے اندر آتا ہے، اور وہ لگے ہوئے ہیں کہ اگر ہماری تعمیر اور ترقی کا راز ہے وہ اسلام اور اسلامی قانون اور اسلامی نظام کے اندر ہے، اور دوسری طرف اگر پاکستان کے تعلیمی اداروں کی بات کی جائے تو دن بدن ترقی کی بجائے تنزل کی طرف آ رہی ہے۔ اگر کوئی ایسا بڑا کارنامہ تو نہیں، لیکن روز بروز ایک نیا اسکینڈل سامنے آتا ہے کہ آج فلاں یونیورسٹی کے اندر پرنسپل نے لڑکیوں کے ساتھ نازیبہ حرکات کی، فلاں یونیورسٹی کی آج ویڈیو وائرل ہو چکی ہے کہ وہاں پر غلط کام فحش ویڈیو بنائی جاتی ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے طرز تعلیم کو بدلنا ہوگا۔ یورپ جو ہے وہ اپنے یورپ کے طرز اور ان کے نظام کے اندر کامیابی نہیں ہے، کامیابی جو ہے وہ اسلام کے نظام کے اندر ہے۔ جو یورپ کے اندر رہ کر ترکی کیوں لگا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو کیوں اسلام کی تعلیم دے رہا ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ اگر اسلام دنیا پر غالب رہے گا تو اس کی بڑی وجہ بھی ہے کہ ہم نوجوانوں کو ابھی سے تیار کریں، ان کے ذہن میں ابھی سے یہ بات بٹھانی چاہیے کہ اگر آپ کو کامیاب بننا ہے اور دنیا کے سامنے ایک کامیاب معیشت آپ کو کھڑی کرنی ہے تو اس کے پیچھے جو اسٹرگل محنت ہوگی وہ اسلامی نظام ہی ہوگا۔ دوسری طرف دیکھیں پاکستان کے اندر جتنے بھی ایجوکیشن سسٹم ہے، جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں کہ اگر تعمیر اور ترقی کا راز ہے وہ مغربی طرز تعلیم ہے، لیکن ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے دن بدن ترقی کی بجائے تنزلی اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی بھی ادارے نے آج کوئی ایسی کارکردگی نہیں کی ہو جو پاکستان سے جس کا ذکر کر کے پاکستان کو یعنی اس کی تعمیر اور ترقی کا راز بتایا جا سکے۔ میرے دوستو دیکھو، ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم نے آج تک 75 سال تک
75 سالوں تک ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ ہم مغرب کے طرز تعلیم کو کس طرح اپنے اوپر رائج کریں. اب تک تو ہم کر چکے ہیں، لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ناکامی کا ہر وقت سامنا کرتے رہے. اس کی بڑی وجہ بھی وہی مغربی اور طاغوتی نظام ہے. اب اس طاغوتی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے، تب ہم جا کر ایک مضبوط معیشت اور ہمارا جو نظام ہوگا وہ بہتر سے بہتر ہوگا. ترکی کی اگر ترقی کا راز ہے وہ بھی اسلامی نظام ہی ہے. دیکھو ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک ایسی سرزمین پر واقع ہے جس کے آس پاس دائیں آگے پیچھے سارے ممالک جو ہیں وہ یورپ ہی ہے، اور ان کا طرز تعمیر ان کی زندگی الگ طرح سے ہے، اور ترکی کی اسلام کے نظام اور اسلامی طرز تعلیم کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں. تو دونوں ممالک ہم سب کے سامنے ہے کہ دیکھو آج ترکی کیوں دنیا کے آگے نکل چکا ہے اور دنیا کے سامنے ایک پاور اور مضبوط معیشت بن کر سامنے آ رہی ہے. اس طرح ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ اپنے اداروں کے اندر جو ڈسپلن ہے وہ اسلامی نظام کے فلاح اور بہبود کے لیے آگے ہونا چاہیے، اور اپنے اداروں کے اندر جتنا بھی سسٹم ہے وہ یعنی قرآن سنت اور اسلام کا جو نظام ہے اس کو رائج کرنا چاہیے. تب ہم جا کر کامیاب اور کامران اور ایک مضبوط طاقت بن کر دنیا کے سامنے ابھر کر پیش کیے جا سکیں گے.